السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے تو اس سے کوئی دقت نہ لیں۔ اس میں قربانی کے گوشت اور کھال سے متعلق کچھ مسئلے کلیئر کرنے والا ہوں۔ ابھی ایک بھائی کا کمنٹ بھی آیا تھا کہ بھائی ذرا گوشت تقسیم کیسے کریں قربانی کا، اس کے بارے میں تھوڑا سمجھا دے، بتا دے۔ تو میں نے مناسب سمجھا اور میں بنانے بھی والا تھا اس پر ویڈیو، تو انشاءاللہ میں گوشت قربانی سے ریلیٹڈ جو گوشت تقسیم کرنے کے مسئلے ہیں کہ گوشت تقسیم کیسے کریں، کتنے حصوں میں کریں، اور میت کے لیے قربانی کرنا کیسا ہے، یہ تھوڑے بہت مسئلے ہیں، میں کلیئر کرنے والا ہوں۔ تو ویڈیو لمبی ہو جائے تو اس سے کوئی نہیں، انشاءاللہ آپ کو صحیح سے سمجھایا جائے گا۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں گوشت تقسیم کیسے کریں۔ اگر جانور مشترک ہے، دیکھیے جانور مشترک ہوتے ہیں، جیسے گائے بھینس ہوتی ہے، اونٹ ہوتے ہیں، تو گوشت تول کر تقسیم کیا جائے، اکل سے نہ بانٹیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا کہ حق شرع ہے، ٹھیک ہے، سمجھے۔ جانور کا گوشت جو ہے اگر اس میں حصے ہیں کہ جیسے کوئی 7 حصے ہو گئے ہیں، 4 حصے ہیں، اس میں 3 حصے ہیں، تو اسے جو ہے پھر اسے تول کر تقسیم کیا جائے، اسے تول کر، سمجھانے کا بتانے کا مقصد ہے اسے تول کے تقسیم کیا جائے، ایسے ہی نہیں اپنے اندازے سے، یہ اندازے سے کرنا یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، اندازے سے نہ کریں، اسے تول کر تقسیم کریں، جتنا حصہ جس کے موافق ہے اتنا حصہ اسے دیں، اس سے زیادہ نہ دیں۔ تو آپ پہ یہ جائز ہے کہ بھائی اس کو جو ہے آپ دیکھ کر دیں، کسی کو بھی جو ہے نہ زیادہ کم، اس کو اس کے موافق حصہ دیں جتنا ہے۔ تو تول کر تقسیم کرنا یہ جو ہے ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو جانور مشترک ہے، جیسے بھینس میں ہے، اونٹ میں ہے، ایسے حصے ہیں، تو اس میں پھر آپ جو ہے تقسیم کریں صحیح سے، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے حصے کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقیروں کو دے دیں اور ایک حصہ دوستوں اور عزیزوں کو دیں اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، خود بھی کھائیں اور بال بچوں کو بھی کھلائیں، ٹھیک ہے۔ ایک حصہ تو پھر جو ہے اپنے حصے میں سے 3 حصے آپ تقسیم کریں، ایک حصہ فقیروں کو دے دیں، ایک دوستوں اور رشتہ داروں وغیرہ کو دے دیں، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیں، اپنے بچوں وغیرہ کے لیے۔ تو یہ 3 حصے ہو گئے، یہ آپ 3 حصہ اپنے میں سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اگر گھر والے زیادہ ہوں تو کل گھر کے صرف میں لا سکتا ہے، اگر گھر والے زیادہ ہیں تو پھر آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، ضروری بھی نہیں ہے 3 حصوں میں کریں، پھر آپ جو ہے جتنا ہے آپ اپنے گھر میں ہی اسے تقسیم کر دیں، آپ اپنے گھر میں ہی اسے مل بانٹ کے کھا لیں، ضروری بھی نہیں ہے۔ پھر اگر زیادہ بندے ہیں گھر میں تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں، باقی اگر حصے کرنا چاہیں تو یہ افضل ہے، 3 حصے کر لیں جو میں نے بتایا، یہ بہت افضل ہے۔ اور کل صدقہ بھی کر سکتا ہے، یعنی سارا صدقہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ اگرچہ ایک حصہ اپنے لیے بہتر ہے، یعنی آپ کل صدقہ تو کر سکتے ہیں گوشت کو، یہ جائز ہے، لیکن ایک حصہ اپنے لیے ضرور رکھا جائے، یہ تو کیونکہ ہمیں ترغیب بھی دی گئی ہے قربانی کا گوشت کھانے کی، تو ایک حصہ تو ہمارے لیے گھر میں رکھنا یہ تو پھر جائز ہوگا، یہ تو جائز ہے، یہ تو ضروری ہے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کو کھلانا، بچوں کو، باقی کل صدقہ کر دیں جائز تو ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ اپنے لیے ایک حصہ کریں، اور پھر 3 حصے جو میں نے بتائے یہ کرنا زیادہ افضل ہے، 3 حصے کریں۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے مسئلے پر، ٹھیک ہے، اس بات کا بھی دھیان رکھیں، اگر میت کی طرف سے کوئی قربانی جو ہے قربانی کی، ٹھیک ہے، اگر میت کی طرف سے قربانی کی، ٹھیک ہے، تو اس کے گوشت کا کیا کریں، تو یہ دھیان رکھیں، اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے، البتہ اگر میت نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میت نے، اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اگر میت کی طرف سے قربانی کی، لیکن البتہ اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، ٹھیک ہے، اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اس صورت میں کل گوشت، تو اس صورت میں اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو اس صورت میں کل گوشت صدقہ کر دیں، کل گوشت جو ہے وہ صدقہ کر دیں۔ اب صدقہ کسے کرنا ہے؟ قربانی اگر میت کی ہے تو اس کا گوشت، یاد رکھیں، اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے، اگر قربانی میت کی ہے تو وہ اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا کوئی، اور نہ گلی کو کھلا سکتا ہے، نہ کسی امیر کو کھلا سکتا ہے، نہ گلی کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اس کو صدقہ کر دینا یہ واجب ہے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ قربانی کرنے والا بقرہ عید کے دن، قربانی کرنے والا جو قربانی کرے گا
وہ سب سے پہلے قربانی کرنے والا بقرہ عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے۔ قربانی کرنے والا سب سے پہلے اپنی قربانی کا گوشت کھائے، سب سے پہلے بقرہ عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ جو ہے یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے کو بھی دھیان سے سمجھے، قربانی کا گوشت کافر کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ کافر یعنی غیر مسلم جو ہے، غیر مسلم میں ہمارے ہوتے ہیں، کوئی پڑوسی بھی ہو جاتا ہے، کوئی جاننے والا ہے، تو قربانی کا گوشت کافر یعنی نان مسلم یعنی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے کافر کو؟ تو یہ بات یہ ہے، قربانی کا گوشت کافر کو دے تو سکتے ہیں، لیکن ایک بات دھیان رکھیں، اگر وہ پڑوسی جیسے کھاتے ہیں گوشت تو پھر دے سکتے ہیں، اگر وہ محبت والے ہیں، مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں تو کافر کو گوشت دے سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اگر فتنہ فساد کا ڈر ہے کہ بھائی فساد ہو جائے گا، کچھ اور جھنجھٹ وغیرہ ہو جائے گا، تو پھر نہ دیں تو بہتر ہے، اور جو ہے پھر نہ دیں۔ لیکن اگر وہ محبت والے ہیں، مسلمان سے محبت رکھتے ہیں تو پھر دے بھی سکتے ہیں، کوئی اگر وہ کھاتے ہیں تو پھر جائز ہے، پھر دے سکتے ہیں کافر کو۔ یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا۔ تو یہاں تک تو قربانی کے کچھ مسئلے میں نے کلیئر کیے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو ہے چمڑا، جھول، رسی بھار، یہ رسی اور ہار سب صدقہ کر دیں، جو سب چیزیں یہ صدقہ کر دیں، چمڑا، جھول، رسی اور جی ہار، لیکن سب صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے، یہ بات دھیان رکھیں۔ لیکن چمڑے کو خود اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، چمڑے کو جو چمڑا ہوتا ہے جانور کا، اس کو اپنے کام میں بھی لا سکتے ہیں، مثلاً ڈول، جاں نماز، بچھونا وغیرہ بنا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اس سے بنا سکتا ہے، لیکن بیچ کر قیمت اپنے کام میں لانا جائز نہیں۔ لیکن ان سب چیز کو بیچ کر قیمت جو ہے اپنے کام میں لانا یہ جائز نہیں ہے، غلط ہوگا پھر یہ قیمت اپنے کام میں لانا ہے۔ اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اگر بیچ دیا آپ نے یہ سب چیزیں تو پھر اس کی جو قیمت ہے اس کو صدقہ کر دینا یہ واجب ہے، اس کی قیمت کو اپنے استعمال میں لانا یہ ناجائز ہوگا۔ اور جی مسئلہ یہ بھی ہے، آج کل اکثر لوگ کھال دینی مدرسے میں دیا کرتے ہیں، آج کل لوگ، تو یہ جائز ہے، مدرسے میں آپ دے سکتے ہیں، بھائی دینی ہے تو مدرسے میں آپ دے سکتے ہیں۔ اگر مدرسے میں دینے کی نیت سے کھال بیچ کر قیمت مدرسے میں دیتے تو یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا گوشت یا چمڑا اقساب یا ذبح کرنے والے کو مزدوری میں نہیں دے سکتا ہے، یہ بات دھیان رکھیں خاص طور پر۔ قربانی کا گوشت یا چمڑا یا اقساب ذبح کرنے والا جو کسائی ہے، جو ذبح کرنے والا ہے، مزدوری میں نہیں دے سکتا، اس کو یہ مزدوری میں نہیں دے سکتا کہ آپ یہ کریں، یہ کوئی کسائی ہے، کوئی ذبح کرنے آ رہا ہے آپ کے جانور کو، اور اس کو آپ یہ چمڑا وغیرہ اس کو ذبح کرنے کی اس کی مزدوری جیسے اس کے 500 روپے بن رہے ہیں مان لو، تو آپ اس کو 500 روپے کے بدلے میں جو ہے آپ اس کو یہ چمڑا وغیرہ دے رہے ہیں، تو یہ ناجائز ہوگا، آپ اس کو مزدوری کے طور پہ یہ سب نہیں دے سکتے، مزدوری میں نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر دوستوں کی طرح ہدیتاً حصہ دیا تو دے سکتا ہے، دیا تو دے سکتا ہے، یعنی دوستوں کی طرح جیسے دوستوں کو حصے میں دے دیتے ہیں تو یہ جائز ہے، دے سکتے ہیں، جبکہ اسے اجرت میں شمار نہ کریں، یہ بات خاص طور پر دھیان رکھیں۔ بعض جگہ قربانی کا چمڑا مسجد کے امام کو دیتے ہیں، اگر تنخواہ میں نہ دیا جائے بلکہ بطور مدد کے دیں تو حرج نہیں۔ تنخواہ میں یہ امام جو مسجد کے ہوتے ہیں انہیں بھی یہ تنخواہ کے طور پر دیں گے تو یہ بھی ناجائز ہے، بھائی انہیں ایسے ہی دیں گے، خوشی میں دیں گے، بطور مدد کے دیں گے تو یہ جائز ہے، بطور مدد کے دینا یہ جائز ہے، لیکن مسجد کے امام کو تنخواہ کے طور پہ دیا جائے تو یہ کہیں سے بھی جائز نہیں ہے، یہ بات کان کھول کے جو ہے سمجھ لیں۔ تو میں نے کچھ مسئلے انشاءاللہ آپ کے کلیئر کیے، میری کوشش یہی تھی کہ تھوڑے بہت مسئلے جو ہے وہ کلیئر کیے جائیں قربانی کے، تو اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ تو سمجھ میں آیا ہو، میری تو یہی امید ہے کہ انشاءاللہ میں نے آپ کو اچھے سے سمجھایا، لیکن مجھ سے بھی بھائی کچھ غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ باقی اگر کچھ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، کمنٹ میں آپ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کا رپلائی ضرور ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔